غدی برقرار، دولت زیادہ، نائب معشوق اللہ، سلسلہ سردار، جانشین سیدنا ابو البرکات، سجادہ نشین الحاج سید کمال الدین مظہر اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الرفاعی صاحب کی سلامتی سلام آمین۔ خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت و ممبئی کی گلپوشی کی جائے گی۔ گلپوشی خلیفہ رفاعی حضرت شفیع بھائی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رفاعی، فیضان رفاعی۔ اب بلبل باغ رفاعیت حضرت علامہ مولانا سید حسام الدین رفاعی صاحب کی گلپوشی شفیع بھائی کرے گا، خلیفہ رفاعی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب دیگر آئے ہوئے مہمانوں کی، ساداتوں کی، خلیفہ و چاوش حضرات کی گلپوشی کی جائے گی۔ لطف و کرم کی شام ہے جو چاہو مانگ لو، لطف و کرم کی شام ہے جو چاہو مانگ لو، آج پیر مہربان ہے جو چاہو مانگ لو، آج پیر مہربان ہے جو چاہو مانگ لو۔ ایسا نہ موقع لطف درازی کا آئے گا، ایسا نہ موقع لطف درازی کا آئے گا، یہ پیر کا مقام ہے جو چاہو مانگ لو، یہ پیر کا مقام ہے جو چاہو مانگ لو۔ کیا نازل خدا نے ان پہ قرآن مقدس کو، کیا نازل خدا نے ان پہ قرآن مقدس کو، نبی زندہ ہے، زندہ یہ حقیقت اب بھی باقی ہے، نبی زندہ ہے، زندہ یہ حقیقت اب بھی باقی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کلام مقدسہ کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جس کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں حضرت الشیخ سید احمد کبیر رفاعی معشوق اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار عبیدہ عراق میں موجود ہے، جو رفاعی سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ کے والد گرامی
حضرت سید نور الدین ابو الحسن علی رفاعی رضی اللہ تعالی، آپ کی والدہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہیں، اور آپ کی پہلی نکاح یعنی کہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ماموں حضرت منصور بطاحی علیہ رحمہ کی بڑی صاحبزادی ہے، اور آپ کے 12 فرزند اور 2 بیٹیاں تھیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن خراب ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سلسلہ رفاعیہ آپ کی بیٹیوں سے چلا ہے، تو بہت اہم معلومات بہت کم وقت میں سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کے 12 بیٹے اور 2 بیٹیاں، جن میں سے 8 بیٹے لا اولاد تھے، اور 4 بیٹوں سے آپ کا نسب چلا، آپ کا سلسلہ چلا۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت سید قطب الدین صالح رفاعی رضی اللہ تعالی، جو کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی زمانے میں آپ کی حیات زندگی میں وفات پا گئے۔ آپ کے دوسرے فرزند حضرت سید معدن اسرار اللہ رفاعی رضی اللہ تعالی، آپ کے تیسرے فرزند حضرت سید ابراہیم نقیب رفاعی رضی اللہ تعالی، اور آپ کے چوتھے فرزند حضرت سید علی سکران رفاعی رضی اللہ تعالی۔ یہ 4 بیٹے وہ ہیں جن سے آپ کا نسب جاری و ساری ہے دنیا کے تمام ملکوں میں، علاقوں میں۔ اور آج کی محفل کے صدر ہمارے پیر و مرشد حضرت سید کمال الدین مظہر اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الرفاعی صاحب سجادہ نشین خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت و ممبئی۔ تو آپ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے فرزند، جو کہ حضرت سید معدن اسرار اللہ رفاعی ہے، آپ کا نسب پیر و مرشد کا نسب دوسرے صاحبزادے سے ملتا ہے۔ حضرت سید معدن اسرار اللہ رفاعی کی اولاد آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور حضرت سید معدن اسرار اللہ رفاعی کون ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے فرزند ہے، جو کہ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کے پردہ ہونے کے بعد آپ کی سجادگی کے مسند پر فائز ہوئی، اور انہی کی اولاد آج ہندوستان میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ہندوستان میں سورت میں، احمد آباد میں، راندیر میں، بڑودہ میں، اور کراچی پاکستان میں، امریکہ میں حضرت سید معدن اسرار اللہ رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آج بھی موجود ہے، اور حضرت سید معدن اسرار اللہ رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مصر میں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت کے نام کے پیچھے میں نے الحسنی الحسینی الموسوی الرفاعی لگایا، تو اتنے سب القاب، اتنے سب یہ کیوں؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدر نسب، یعنی آپ کے والد جو سید نور الدین ابو صالح رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ 16 واسطوں سے حضرت علی سے جا ملتے ہیں، امام حسین سے جا ملتے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 12 واسطوں سے امام حسن سے جا ملتے ہیں، اسی لیے آپ حسنی بھی ہوئے، حسینی بھی ہوئے، اور امام موسیٰ کاظم سے آپ کا نسب چلا ہے، تو اسی لیے آپ کو الحسنی الحسینی الموسوی کہا گیا، اور آپ رفاعی سلسلے کے بانی کی اولاد ہیں، اسی لیے آپ رفاعی بھی ہیں۔
تو یہ بہت اہم معلومات ہے، بہت کم وقت میں ایک سمپل انداز میں، سادہ انداز میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت سے آج تک راتب رفاعیہ کی محفل جو ہے ایک سلسلہ رفاعیہ کا ایک خاص مخصوص ذکر ہے۔ یہ ذکر صرف اور صرف رفاعی سلسلے میں موجود ہے، جس کو ہم راتب رفاعیہ کے ضربات کے طریقے پہ بھی استعمال محفل سجاتے ہیں اور ذکر کی محفل بھی سجاتے ہیں۔ تو راتب رفاعیہ کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ اس محفل میں باوضو ہو کر کے بیٹھیں۔ نماز میں اتحیات میں ہم جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، دو جانو ہو کر کے۔ اگر کسی کے پیروں میں تکلیف ہے تو وہ چاہے جس طرح بیٹھنا بیٹھ سکتا ہے۔ اب دوسرا یہ کہ اس محفل کے صدر یعنی آج کی یہ جو محفل ہے حضرت سید کمال الدین مظہر اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الرفاعی صاحب کی صدارت میں، یعنی کہ حضرت کی موجودگی میں آج یہ محفل سجائی جا رہی ہے۔ اس محفل کے بانی حضرت ہے، تو آپ سب کی ذمہ داری میں یہ کہوں گا کہ آپ سب کا فرض یہ ہے کہ جتنا حضرت کا اشارہ ہو اتنا ہی کام کریں۔ آپ ضرب کے لیے اگر محفل میں دائرے میں اترتے ہیں، اپنے جسم پر وار کرتے ہیں، تو آپ کا چہرہ حضرت کے چہرے کی زیارت کرتا رہے، حضرت کے چہرے کو دیکھتا رہے، اور جو ہی حضرت کا اشارہ ہو فوراً رک جائے۔ کیوں کہ آج ہم یہ جو بھی ضربات کرتے ہیں یہ تبرک ہے رفاعی سلسلے کے بزرگوں کا، نہ کہ ہمارے جسم کو چھلی کرنے سے۔ یہ ایک مخصوص ذکر ہے جو رفاعی سلسلے میں نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا ہے، اور اس زمانے میں جو ترتیب تھی آج تک پیر و مرشد کے پاس، پیر و مرشد کی خانقاہ میں وہی ترتیب قائم و دائم ہے، وہی ایک ترتیب چل رہی ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ بہت ہی ادب کا خیال رکھیں، اطمینان اور سکون سے ضرب کریں، حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہیں، اور جو ہی حضرت کا اشارہ ہو فوراً اٹھ جائے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ یہاں ذکر خدا ہوتا ہے آئے جس کا جی چاہے، یہاں ذکر خدا ہوتا ہے آئے جس کا جی چاہے، کھلا دروازہ اے جنت ہے جائے جس کا جی چاہے، کھلا دروازہ اے جنت ہے جائے جس کا جی چاہے۔ اب جنت میں جانا ہے، سب کی تمنا ہے، سب کی آرزو ہے، تو سوچو کہ پیر و مرشد کو ناراض کر کے جنت میں جا پاؤ گے، یا پیر و مرشد کے دل کو ٹھیس پہنچا کر جنت میں جا پاؤ گے، یا محفل کے ادب کے خلاف کام کرو گے تو جنت میں جا پاؤ گے؟ نہیں۔ تو اسی لیے خصوصاً خاص خیال رکھنا ہے کہ محفل کے ادب آپ سے پوشیدہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ محفل کا ادب بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ علی کے لال سے ہے سلسلہ رفاعی کا، علی کے لال سے ہے سلسلہ رفاعی کا، علی کے گھر سے ملے گا پتہ رفاعی کا، علی کے گھر سے ملے گا پتہ رفاعی کا۔ اور آج کی یہ محفل ہے، اسی لیے میں کہنا چاہوں گا کہ کیا بزم رفاعی بھی ستاروں سے سجی ہے، کیا بزم رفاعی بھی ستاروں سے سجی ہے۔ درویش ہے صوفی ہے کلندر ہے ولی ہے، درویش ہے صوفی ہے کلندر ہے ولی ہے۔ اور آگے چل کر کے ایک اشعار اور کہوں گا کہ فاطمہ زہرا کی پیاری یہ کلی لگتے ہیں، فاطمہ زہرا کی پیاری یہ کلی لگتے ہیں، باپ ہے جن کے ولی بیٹے بھی ولی لگتے ہیں، باپ ہے جن کے ولی بیٹے بھی ولی لگتے ہیں۔ اب انہیں سجرہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا، اب انہیں سجرہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا، یہ تو چہرے سے ہی فرزند علی لگتے ہیں، یہ تو چہرے سے ہی فرزند علی لگتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت کے تعلق سے میں ایک اور اشعار یہی کہوں گا کہ حضرت کی عاجزی اور انکساری میں نے جہاں تک سمجھی ہے، اور جہاں تک میں حضرت کی خدمت میں رہا ہوں، تو میں نے خود ایک اشعار کو حضرت کی شان میں لکھا ہے
کیوں کہ میں نے سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بھی پڑھا ہے، اور مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو میں نے ان کے سیرت میں خاکساری، عاجزی اور انکساری کو پایا ہے وہ میرے پیر و مرشد میں نظر آتا ہے، وہ مجھے میرے پیر و مرشد میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جدید لہجے کے پیکر کمال الدین مظہر، جدید لہجے کے پیکر کمال الدین مظہر، سخنوروں کے سخنور کمال الدین مظہر، سخنوروں کے سخنور کمال الدین مظہر۔ یہاں پہ ہوتے تو کہتے ہیں عاشقان بھی، یہاں پہ ہوتے تو کہتے ہیں عاشقان بھی، بڑے کردار کے مالک ہے کمال الدین مظہر، بڑے کردار کے مالک ہے کمال الدین مظہر۔ اور ہم سب کی آرزو، ہم سب کی تمنا یہی رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں جو بھی ملا ہے ان کے در کا صدقہ ہے، ان کے در کا صدقہ ہم لیتے ہیں۔ تو اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اور بہت کم وقت میں ایک اور کہوں گا کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کے زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، سب کے زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، اس کے قریب مشکل آ ہی نہیں سکتی، اس کے قریب مشکل آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر، غلام ہے پیران پیر کا۔ اب آخر میں یہ کہوں گا کہ نظر سے دور مگر دل کے پاس رہتا ہے، نظر سے دور مگر دل کے پاس رہتا ہے، ہم سب کے وجود پہ ان کا لباس رہتا ہے، ہم سب کے وجود پہ ان کا لباس رہتا ہے، ہمیں کبھی مشکل آ ہی نہیں سکتی، ہمیں کبھی مشکل آ ہی نہیں سکتی، میرے پیر کا سایہ آس پاس رہتا ہے، میرے پیر کا سایہ آس پاس رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچتا ہوں کہ تیرے عشق میں کیا کیا کر جاؤں، سوچتا ہوں کہ تیرے عشق میں کیا کیا کر جاؤں، کبھی خوشرو کبھی بیدم کا ہی نقشہ بن جاؤں، کبھی خوشرو کبھی بیدم کا ہی نقشہ بن جاؤں، ارے مجھ کو بننا ہے تو پھر اس کے سوا کچھ نہ بنوں، ارے مجھ کو بننا ہے تو پھر اس کے سوا کچھ نہ بنوں، شیخ کے پیچھے چلوں شیخ کا سایہ بن جاؤں، شیخ کے پیچھے چلوں شیخ کا سایہ بن جاؤں۔ بلا تاخیر میں اب عاجزی و انکساری کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پیر و مرشد کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ وہ درود پاک پڑھ کر کے محفل کو آگے بڑھائیں۔